حکومتی آشیرواد پر پاکستانی میڈیا بھی پوری طرح کورونا کو مذہبی طبقے کی دشمنی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مختلف شہروں میں تبلیغی جماعت کی رپورٹیں نیگیٹو آنے کے باوجود زبردستی نظر بند رکھا گیا ہے۔ وہ جو کہتی تھی عورت مارچ میں کہ میں گھر میں نہیں بیٹھوں گی، اب وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں۔ مودی سرکار کا ایک شیعہ وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو قرار دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ مغربی تہذیب کی سفاکیت اور ہندوتوائی تعصب مسلم دشمنی میں یکساں ہیں۔ آج کل دنیا کورونا سے پریشان ہے۔ کورونا بنیادی طور پر نزلہ زکام کی ہی بگڑتی شکل ہے، جس نے مخصوص آزادی کے عقیدے والوں کو قید کا نہ صرف خوگر بنا دیا بلکہ اب ان کو عافیت، صحت، زندگی ہی قید میں نظر آنے لگی ہے۔ وہ جو کہتی تھی عورت مارچ میں کہ میں گھر میں نہیں بیٹھوں گی، اب وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں۔ ٹیکنالوجی ہو یا قدرتی آفت، کفار اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اب موجودہ نزلہ زکام کو ہی بھارت میں مسلم دشمنی کا ہتھیار بنا لیا گیا ہے۔ بھارت کی راجدھانی نیو دلی کی دلی یونیورسٹی کے پروفیسر آنند نے لکھا کہ کرونا جہاد کے نام سے مسلمان مخالف سازشی تھوریاں پھیلائی جا رہی ہیں اور ایسی جعلی ویڈیو پھیلائی گئی ہیں جس میں مسلمان کو سبزیوں اور پھلوں پر تھوکتا دکھایا گیا۔ پروفیسر آنند کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو مسلمان دشمنی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلمان مخالف سازشی تھوریوں کا بازار گرم ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی اور ایک اخبار نے کارٹون چھاپا جس میں کرونا وائرس کو ایک مسلمان دہشت گرد کے روپ میں دکھایا گیا۔ مودی سرکار ہندوتوائی تعصب کے تحت مسلم اجتماعات کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے۔ مودی سرکار کا ایک شیعہ وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو قرار دیا تھا تاکہ ایران سے ہندوستان کورونا لانے والے زائرین کو الزام سے بچایا جا سکے۔ اس ضمن میں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا اسعد کاندھلوی صاحب پر مقدمات بھی درج کیے گئے۔ یہ تو ہندوستان ہے جہاں ایسے مظالم تو روز کی بات ہے، لیکن پاکستان میں ریاست مدینہ کے دعوے دار حکومت بھی پاکستانی مذہبی طبقے کے ساتھ انتہائی توہین آمیز رویے پر اتری ہوئی ہے۔ معمر علماء اکرام جن کی اموات ہسپتالوں میں دیگر امراض میں ہو رہی ہیں یا طبی اموات ہو رہی ہیں، ان کو یہاں کی حکومتی آرڈر پر بغیر کسی ٹیسٹ کے زبردستی کورونا کا مریض ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ورثاء کو لاش نہیں دی جاتی اور ورثاء غسل دینے اور نماز جنازہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اگر کہیں یہ معلوم پڑ جائے کہ کہیں کوئی گھر میں فوت ہو گیا ہے تو حکومتی سرکاری کارندے وہاں پہنچ کر لاش لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ورثاء لاش دینے سے انکار کر دیں تو ان کو پھر رشوت کی آفر کی جاتی ہے۔ عجیب تماشا ہے، پولیس کی نگرانی میں سرکاری اہلکار رشوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر رو رو کر ویڈیو ڈال رہے ہیں اور بیرون ملک پاکستانیوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مت آؤ، یہاں تو جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے، اور اگر کوئی امام مسجد جنازہ پڑھاتا ہے تو متعدد مقامات پر گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں، بلکہ جمعہ پڑھنے پر بھی FIR کاٹی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں حکومت سندھ کا انتہائی گنونا کردار ہے۔ علماء سے مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ آئمہ مساجد پر درج شدہ پرچے خارج کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک سندھ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے رہنما مولانا راشد سمرو نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ خواہ مخواہ خوف پھیلا رہے ہیں اور تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، عام اموات کو بھی کورونا میں شمار کر کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک نجی چینل نے بھی کراچی میں ہونے والی اموات کا کورونا سے ہونے پر انکار کیا ہے۔ حکومتی آشیرواد پر پاکستانی میڈیا بھی پوری طرح کورونا کو مذہبی طبقے کی دشمنی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹر، کیمرہ مین اور میڈیا کی
DCNG सूंघती फिर रही हैं कि मसाजिद में रश दिखाकर बंद करवाई जाए। एंकर पर्सन चीख चीख कर हलकान हो रहे हैं कि कोरोना को किसी तरीके से मजहब, मस्जिद, मदरसा और तबलीग से जोड़ा जाए। मुख्तलिफ शहरों में तबलीगी जमात की रिपोर्टें नेगेटिव आने के बावजूद ज़बरदस्ती नज़रबंद रखा गया है और मराकिज़ पर छापे मारकर गिरफ्तारी की जा रही हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं। इस्लामी मुल्क वो भी फिर दावा रियासत मदीने वाला मुल्क, यूँ लगता है कि जैसे हुक्मरान इस्तेमारी आशीर्वाद पर कोरोना को मदनी तबके के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जो कि इंतहाई काबिल मुसम्मत है। इसी के साथ अपने मेज़बान से जब तक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ज़ूम मीडिया।